میں اور میرا خاندان ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جو میرے دادا کا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ ان کے دادا کا تھا، اس لیے یہ ایک پرانا گھر تھا۔ لیکن اسے میرے والد نے 90 کی دہائی میں دوبارہ تعمیر کروایا تھا، اور اتنے پرانے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ فی الحال ہم خاندان کے 5 افراد ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ میں اپنے بچپن کے کچھ ذاتی تجربات کی وجہ سے ہمیشہ غیر معمولی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ آج جو تجربہ میں شیئر کرنے والا ہوں وہ غالباً جنوری یا فروری 2022 میں ہوا تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، میں سو رہا تھا جب مجھے دوسری بار نیند کا فالج ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک لمبی کالی چیز میرے بستر کے پاس میرے پاؤں کے کنارے کھڑی ہے۔ وہ لمبی، پتلی اور بہت کالی تھی۔ دیکھنے میں وہ کوئی مرد لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں والی جگہ پر سفید سوراخ تھے۔ میرے کمرے میں رات کے وقت نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب جلتا ہے جس کی روشنی میں کمرے کی ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن یہ چیز اتنی تاریکی تھی کہ اس بلب میں بھی دکھ نہیں رہی تھی سوائے اس کی آؤٹ لائن کے۔ میں نے اپنے آپ کو فالج سے آزاد کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے یاد نہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بلیک آؤٹ ہو گیا، کیونکہ بعد میں جب میں بیدار ہوا تو وہ چیز کہیں نہیں تھی۔ کمرہ اور سب کچھ نارمل تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک خواب تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نے اسے حقیقت میں دیکھا ہے۔ مجھے لگا میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے، لیکن خوف کافی حقیقی تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی بھوت یا جن نہیں دیکھا تھا۔ صبح میں نے ماما کو اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے میری بات تو مان لی پر کچھ کر نہ سکی۔ معذرت کے ساتھ میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ جب یہ چیز کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی تو میرے سر میں مختلف آوازیں چل رہی تھی۔ مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ اس چیز کا مطلب میرے لیے نقصان ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ کچھ دنوں بعد میں اسے بالکل بھول گیا۔ اس کے بعد میں ہر رات کو دعائیں پڑھتا تھا، آیت الکرسی پڑھتا تھا، تاکہ کوئی چیز مجھے رات کو پریشان نہ کرے۔ لیکن اس تجربے کو شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے کہیں اور ایک کہانی پڑھی تھی جو میرے تجربے سے بہت ملتی جلتی تھی، اور اس وقت مجھے اپنا تجربہ اور آوازیں یاد آ گئی۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے صرف بیمار محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن میں اس پر آپ کے خیالات چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مخلوق بری تھی، یا مجھے اس سے بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے؟ لیکن مجھے یقین نہیں تھا میں اس طرح یہ اسٹوری آن لائن شیئر کروں گا۔ یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جب میں 6 یا 7 سال کا تھا۔ میں اپنے گھر کی ترتیب وضاحت کرتا ہوں۔ گھر کافی بڑا تھا، غالباً 9 یا 8 کنال کا تھا، اور وہ گاؤں میں تھا۔ یاد رہے کہ یہ گھر کافی پرانا تھا، اور شاید 30 سال پرانا تھا۔ گھر کے پیچھے ایک باغ تھا، پھر کچھ کمرے تھے، اور اس کے بعد کچن۔ اس کے بعد ایک کھلا صحن تھا جس میں کپڑے دھونے کے بعد لٹکائے جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ باہر تھا۔ رات کا وقت تھا، غالباً 11 بج رہے تھے۔ میری امی اور خالہ ایک ساتھ چل رہی تھی، اور میں الگ تھا، جیسے میری ماں اور خالہ باغ کی طرف چل رہے تھے۔ میں کچن اور صحن کی طرف چل رہا تھا۔ میں کچن کی طرف جا رہا تھا، اور کچن کے باہر ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا، پر جب میں صحن کی طرف پہنچا مجھے ایک لمبی پتلی سیاہ چیز نظر آئی۔ اس نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ روشنی کی محدود مقدار کی وجہ سے میں صرف خاکہ دیکھ سکتا تھا۔ چیز شاید 8 ساڑھے 8 فٹ کی تھی۔ آؤٹ لائن کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ یہ چیز مردانہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ میرے خاندان میں سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے لمبے نہیں ہیں، اور نہ ہی نوکروں میں سے کوئی ہے۔ میں صدمے میں 30 سیکنڈ تک وہاں کھڑا رہا، اور میں شور مچانے کے قابل نہیں رہا۔ پھر میں حقیقت کی طرف آیا اور اپنی ماں کے پاس بھاگا اور ان سے کہا کہ مجھے فوراً اندر لے جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں چیخ نہیں رہا تھا، بس محتاط تھا۔ ہم اندر گئے اور لائٹ چلی گئی۔ میں نے تقریباً 3 سال بعد تک کسی کو نہیں بتایا۔ جب میں 10 سال کا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ اس چیز کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب میں رات کو وہاں کبھی نہیں جاتا، اور ہر رات میں کوئی نہ کوئی دعا پڑھتا ہوں، اور جب رات کو سوتا ہوں تو اس سے پہلے نماز بھی پڑھتا ہوں۔